السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی، جمعہ کی نماز کی فکروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں نے پچھلے جمعہ میں تقریباً 2-3 جمعہ سے استنجا وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے آداب کے سلسلے میں ذکر کر رہا تھا۔ آج کی اس مجلس میں یہ ذکر کرنے والا ہوں کہ 5 نمازیں، 5 وقت کی نمازیں کیوں فرض ہوئی، اور 5 وقت نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، اور خصوصاً فجر اور عصر کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کیا نوازتے ہیں، اور مسجد کو چل کر آنے سے اللہ تعالیٰ کیا نوازتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آج میں کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما سلککم فی سقر۔ لوگ پوچھیں گے جہنمیوں کو، اے جہنمیوں، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال کے رکھا؟ تو جہنمی لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمیں جہنم میں اس لیے ڈالا کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 2 ٹھنڈے وقت سے کیا مراد؟ ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ فجر کا ٹھنڈا وقت اس لیے ہے کہ آدمی رات بھر سو کے رہتا ہے اور صبح میں نیند کا تقاضا رہتا ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے تو نکل کے مسجد کی طرف آ جاتا ہے، یہ ٹھنڈا وقت۔ اور عصر کا ٹھنڈا وقت اس لیے ہے کہ سورج ڈھل کر اس کی روشنی کم ہونے لگتی ہے اور سورج اپنی گرمی کی تپش کو کم کر لیتا ہے اور ٹھنڈا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ عصر کا وقت ہے۔ اور یوں ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ عصر کا وقت کاروبار کا وقت ہے، اپنے کاروبار کو، اپنے دکان کو، اپنے فیکٹری کو، اپنے بزنس کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جانا۔ جو بندہ ان 2 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص صبح و شام کو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے نماز کے لیے، صبح و شام کو، ویسے تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو کوئی بھی ایک نماز چھوڑ دے اللہ اس کا حساب لے گا، فضیلت کے اعتبار سے جو صبح و شام کو مسجد کے لیے، مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ بھائی، کس کو پسند نہیں اللہ کا مہمان بننا؟ اللہ کے دسترخوان میں جا کر بیٹھ جانا کس کو پسند نہیں ہے؟ سب کو پسند ہے۔ اور یہ فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے، درختوں سے پتے گرنے کا موسم تھا، یعنی پت جھڑ کا موسم تھا، تو پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈالی کو اپنے ہاتھ میں لیا، جب لیا اور ہلایا تو پورے پتے گر گئے، ایک بھی باقی نہیں رہا۔ تو فرمایا، حضرت ابو ذر صحابی اس وقت آپ کے پاس موجود تھے، تو فرمایا کہ ابو ذر، یہ جو تم ٹہنی کے پتے گر رہے دیکھ رہے ہو، جو بندہ اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے پورے گناہ اس ٹہنی کے پتے جس طرح سے گر رہے ہیں اسی طرح سے گر جائیں گے۔ ایک بات یہاں ٹھہر کر آپ سمجھ لیجئے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے پورے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ گناہ میں بھی 2 گناہ ہیں بھائی،
ایک چھوٹے گناہ ہیں، ایک بڑے گناہ ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتا رہے گا اس کے پورے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب بڑے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ بڑے گناہ معاف ہونے کے لیے سچی پکی توبہ کر لو۔ تو ہمارا عمل ہر نماز میں یہ ہو کہ ہم ہر نماز کی پابندی کریں، اللہ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، اور ہر نماز کے بعد توبہ کریں، اللہ بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حاضرین گرامی، یہ تھی مسجد کو چل کر آنے کی فضیلت، 5 وقت نماز پڑھنے کی فضیلت۔ ایک فضیلت یہ بھی بتائی کہ صحابہ نے پوچھا، صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ بتاؤ تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک پانی کی نہر ہو، یعنی پانی کا نالا ہو، اور اس نالے میں 5 وقت جا کر غسل کر کے ایک آدمی آتا ہے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ بھئی ایک آدمی 5 دن پانی نہاتا ہے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو فرمایا صحابہ نے اس کے بدن میں کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حالت ہے 5 وقت نماز پڑھنے والے کی۔ جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے وجود پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسری جمعہ تک کے لیے کفارہ ہے۔ جو ظہر پڑھتا ہے عصر تک جو بھی اس کے گناہ ہوتے رہتے ہیں، عصر پڑھنے پہ وہ دھل جاتے ہیں، عصر کے بعد عصر سے لے کر مغرب تک ہونے والے پورے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو ایک نماز دوسری نماز کے لیے کفارہ۔ تو یہ رہی پوری نمازوں کی فضیلت۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، فجر اور عشاء کی پوری پابندی کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، نماز کا انتظار کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ بھائی بھلا کوئی پیسے والوں کا انتظار کرے، کوئی اچھے مال و دولت والے کا انتظار کرے، کوئی بڑے دکان والے کا انتظار کرے، کوئی ایم ایل اے ایم پی کا انتظار کرے۔ یہاں تو نماز ہے، نماز۔ جو نماز کا انتظار کرے اس کے لیے کیا نہیں ملنے والا۔ تو فرمایا کہ 5 وقت نماز جو پابندی سے پڑھنے والا، اس کے اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو توبہ کر لیتا ہے اس کے پورے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو 5 وقت کی نماز کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی اور فرض کی گئی، اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا اجر ملتا ہے، کیا فضیلت ملتی ہے، میں اس کے لیے بتا دیتا ہوں۔ فجر کی 2 رکعت نماز، فجر کی 2 رکعت نماز ہمیں کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ وہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے اندھیری کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک جنگل میں دور دراز علاقے میں ایک کھارے پانی کے کنویں میں پھینک دیا۔ جلن اور حسد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جتنا پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو اتنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے جلن میں آ کر، حسد میں آ کر، نادانی میں اپنے سگے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ کم عمر تھے، کوئی اتنی ہوش نہیں تھی، اتنی عقل نہیں تھی۔ اب چھوٹے سے بچے کو کنویں میں پھینک دیا تو کیا حالت ہوگی بچے کی؟ ایک تو کنویں کا اندھیرا، ایک تو کھارا پانی، دوسری بات اتنی بڑی عمر بھی نہیں ہے کہ چیخیں چلائیں کوئی سمجھداری کا کام کر سکے۔ تو راتوں رات کنویں میں گزار دیے۔ کوئی امید نہیں تھی اجالے آنے کی، کسی کی آواز آنے کی کوئی امید نہیں تھی، کسی کے لا کر روٹی کے ٹکڑے ڈالنے کی امید نہیں تھی۔ تو جب فجر کا وقت آیا تو سورج کی کرنیں، یعنی فجر جب طلوع ہوتا ہے تو تھوڑا سا اجالا رہتا ہے، وہ کنویں میں پڑا تو ایک امید جاگنے لگی کہ ہاں جب رات ہوتی ہے تو اللہ دن بھی لاتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دن بھی لاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس کے شکر کے طور پر امت مسلمہ کو فجر کی 2 رکعت نماز نواز دی۔ فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اندھیری سے نجات عطا فرمائی، غموں سے، دکھ سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی، اے میرے بندو تم 2 رکعت نماز فجر کی نماز ادا کرو گے تو ضرور ضرور تمہاری اندھیریوں کو، تمہاری پریشانیوں کو، تمہارے دکھ کو اور تمہاری مصیبتوں کو میں دور کروں گا۔
اور فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور جو عصر کی پابندی کرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کی کیا حکمت ہے؟ 4 رکعت نماز اللہ نے ہمیں جو نوازی، کیا حکمت ہے اس کی؟ بہت سارے غیر ایمان والے جب سورج اوپر چڑھتا رہتا ہے تو اس سے سوریہ نمسکار کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیک دیتے ہیں۔ یہ سب کرتے ہیں غیر ایمان والے مشرکین حضرات۔ جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، گرمی تھوڑی سی ختم ہوتی ہے، تو جب بندے 4 رکعت نماز ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ سورج کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اے میرے بندو تم 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھو، سورج کے ڈھلنے کے بعد میں تمہیں قیامت کے دن دھوپ کی تپش سے حفاظت کروں گا۔ قیامت کے دن جو بندہ ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، قیامت کی گرمی اور قیامت کی تپش سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ سورج کسی کے سر پر ہوگا، کبھی اوپر ہوگا تو کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی بمبی تک ڈوبا ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسی قیامت کی دھوپ کی تپش میں اللہ تعالیٰ سورج کی اس گرمی سے حفاظت فرمائے گا۔ اب عصر کی کیا حکمت ہے؟ عصر کو کیوں نوازا اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز؟ فرمایا کہ عصر کا وقت ایسا ہے جس میں 2 فرشتے آسمانوں سے بندے کے پاس آتے ہیں، اور اس وقت میں 2 فرشتے واپس جاتے ہیں۔ فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے بھائی، ہر دن آنا جانا رہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمارے باڈی گارڈز ہیں۔ اللہ نے نوازا، 2 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے جاتے ہیں۔ عصر میں جو 2 فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے بعد ہمارے پاس رہ جاتے ہیں، اور فجر کو آنے والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور جو عصر میں فرشتے رہتے ہیں یہ فجر تک ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں، ہمارے اعمال لکھتے رہتے ہیں، ہماری دیکھ ریکھ کرتے رہتے ہیں۔ جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو فجر کے وقت میں وہ 2 فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر فجر میں 2 فرشتے واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندو جو عصر کی نماز پابندی سے 4 رکعت نماز پڑھے گا تو یہ فرشتوں کے تبدیلی کا وقت ہے، اس میں 4 فرشتے عصر کی نماز میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہ میرے بندے کی کیا حالت ہے، کس حالت میں۔ اگر ہم اس وقت میں عصر کی نماز کی حالت میں رہیں گے تو فرشتے جا کر ہماری کارگزاری سنائیں گے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی، حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی خدا ہیں، ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا اللہ کے حکم سے۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، تیسرا رات کا اندھیرا۔ سمندروں کے نیچے چلی گئی، لیکن جب اندر چلی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، توبہ کی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما اور مجھے بخش دے، اور دعا پڑھی۔ وہ دعا یونس پڑھتے ہیں نا سب لوگ مصیبتوں کے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی یونس کو باہر نکال دیں، اور جس وقت مچھلی نے لا کر باہر میدان میں پھینکا تو وہ عصر کا وقت تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر نماز ادا کی، تو اللہ تعالیٰ نے امت کو 4 رکعت عصر کی نماز سے نواز دی، اور فرمایا کہ میرے جو بندے عصر کی نماز پڑھتے ہیں ان کو میں ان اندھیریوں سے نکالوں گا، پریشانیوں سے نکالوں گا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو 3 اندھیروں سے باہر نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی 3 اندھیروں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اب مغرب کی نماز 3 رکعت، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ بندہ فجر سے لے کر مغرب تک کاروبار میں رہتا ہے، کبھی کان کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی زبان کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی پیر کا، کبھی ہاتھ سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی سوچ کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ کر گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو جو بندہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب رہی بات عشاء کی نماز کیوں فرض کی؟ عشاء کی نماز اس لیے فرض کی کہ کسی امت پر عشاء کی نماز فرض نہیں تھی، صرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر فرض کی۔ اور کس وقت فرض ہوئی اور کب یہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج پر بلایا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ نے عشاء کی نماز ادا کی اس لیے آپ کو معراج پر بلا دیا گیا،
اگر آپ کی امت بھی عشاء کی نماز ادا کرے گی، ان کو بھی روحانی معراج میں نماز ادا۔ آپ نے عشاء کی فرض ادا کی، اس لیے میں نے آسمانوں کی معراج آپ کو نصیب کر دیا۔ اگر آپ کی امت بھی عشاء کی نماز کی پابندی کرے گی تو میں آپ کی امت کو روحانی معراج سے نوازوں گا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جو بندہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے گویا اس نے آدھی رات نماز پڑھی، عبادت کی۔ جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس نے آدھی رات عبادت کی، یعنی آدھی رات عبادت کا اسے ثواب ملا۔ ہاں، جو فجر کی نماز پڑھ لی اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ جو عشاء پڑھتا ہے اسے آدھی رات نماز کا ثواب دے گا اللہ۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اسے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب دے گا۔ عشاء پڑھے، کھا لیا پی لیا، بات چیت کر لی، سو گئے، سونے کے بعد آرام سے فجر کی اذان کے ساتھ آپ نماز پڑھ گئے تو عشاء میں آدھی رات کا ثواب دے دیا اللہ نے، فجر پڑھنے پر پوری رات کا ثواب دے دیا۔ اچھا، آپ نے 5 نمازوں کے بارے میں تو جان لیا، لیکن سوال تو ہے نا، فجر میں 2 رکعت کیوں، ظہر میں 4 کیوں، عصر میں 4 کیوں، مغرب میں 3 کیوں، عشاء میں 4 کیوں؟ اللہ چاہتا تو 2 ہی کر دیتا، چاہتا تو ہر نماز کو 4 رکعت، ہر نماز کو 3 رکعت کر سکتا تھا، لیکن تعداد کیوں؟ 2 کی کیوں، 3 کی کیوں، 4 کی کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو اڑنے کے لیے، پرواز کے لیے کسی کو 2 پر دیے، کسی کو 3 پر دیے، کسی کو 4 پر دیے، کسی کو 2 پر، کسی کو 3 پر، کسی کو 4 پروں سے نوازا کے اڑنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں تم اگر 5 نمازوں کی پابندی کرو گے تو تمہیں بھی میں اپنی قدرت کاملہ سے روحانی پروں سے نوازوں گا۔ جنت میں ہے نا، جنت میں اڑنے کے لیے وہاں کوئی گاڑی نہیں ہوتی، موٹر سائیکل نہیں ہوتی، کوئی وین نہیں ہوتی بھائی۔ اللہ جس طرح سے چاہتے اس طرح سے ہمارا سفر ہوتا ہے۔ جو بندہ یہاں 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے بھی جس طرح فرشتوں کو 2 3 4 پروں سے نوازا گیا، اسی طرح سے روحانی پروں سے اللہ تعالیٰ نوازا۔ تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اچھا، دن اور رات میں فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 17 رکعتیں ہیں۔ فجر میں 2، ظہر میں 4 ہو گئے 6، عصر میں 4 ہو گئے 10، مغرب میں 3 ہو گئے 13، عشاء میں 4 ہو گئے 17۔ 17 رکعتیں ہی کیوں بھائی؟ 20 رکعتیں بھی ہو سکتی تھی، ہے نا، 25 رکعتیں بھی ہو سکتی تھی، یا 10 رکعتیں بھی ہو سکتی تھی۔ 17 رکعتیں ہی کیوں دی اللہ نے؟ اس کی وجہ یہ بتائی، جب اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 17 چیزوں کا دیدار فرمایا۔ کتنی چیزوں کا؟ 17 چیزوں کا دیدار سے نوازا اللہ نے۔ اس میں سے 8 جنتیں دکھائی۔ کتنی جنتیں؟ 8 جنتیں دکھائی، اور 7 آسمانوں کا سیر کروایا، دیدار کروایا، اور 2 کیا؟ ایک عرش، دوسرا کرسی۔ ان 17 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دیدار بھی کروایا اور اس کا راز بھی بتایا۔ 17 چیزوں کے 17 راز کیا ہیں؟ تو فرماتا ہے، میرے بندوں تم اگر ان 17 رکعتوں کی پابندی کرو گے، جس طرح میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 17 چیزوں کا دیدار کروایا اور 17 رموز اور اسرار اور رازوں کا دیدار کرایا اور اس کی وضاحت فرمائی، تم بھی اگر اس کی پابندی کرو گے تو تمہیں بھی ویسے ہی راز بتائے جائیں گے۔ تو یہ رہی 5 وقت نماز کی فضیلت۔ یہ صرف فرض نمازوں کے بارے میں بتایا، نہ سنت بتائی، نہ نفل بتائی، نہ واجب الوتر بتایا، صرف فرض نمازوں کی فضیلت، فرض نمازوں کی۔ اور چل کر آنے سے کیا ملتا ہے بھائی؟ چل کر آنے سے ہمیں وہ ملتا ہے جو کسی کو نہیں ملتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد نبوی کے ارد گرد میں جگہ باقی رہ گئی تھی۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے چاہا کہ کیوں نہ مسجد کے آس پاس میں جگہ باقی ہے تو وہیں جا کر گھر بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ بات معلوم ہو گئی کہ بنو سلمہ کے لوگ مسجد نبوی کے پاس آ کر گھر بنانا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے والوں کو بلایا، بھائی کیا ارادہ ہے، آپ مسجد کے پاس گھر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا ارادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کے لیے چل کر آتا ہے اس کے قدم کے نشانات مقرر کر دیے جاتے ہیں، طے ہو جاتے ہیں، جس طرح ایک سیل ہوتی ہے نا، ہر قدم کی سیل طے ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی آڑ میں فرمایا جس کا گھر مسجد سے دور ہو، جس کا گھر جتنا دور ہو، جتنی دور سے وہ چل کر آتا ہے، ہر ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی، ہر ایک قدم پر اس کے گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ سیدھے قدم پر نیکی دی جائے گی تو دائیں قدم پر اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دے گا۔ اب آپ کی مرضی، چاہے قدم آپ بڑے بڑے رکھو یا چھوٹے چھوٹے رکھو، جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں اللہ نوازیں گے، اور جتنے قدم چھوٹے ہوں گے جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنی گناہ کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، مٹا دیں گے، دور۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو 5 وقت نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں اور نماز کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی وعید کو جانتے بھی ہیں۔ جو لوگ ان باتوں سے واقف نہیں ہیں، اگر ان کا گھر مسجد کے قریب ہے تب اب بھی اچھا ہے، تب تو اچھی بات ہے، وہ قریب رہے گا، کم سے کم نفل تو دور، واجب الوتر تو دور، سنتیں تو دور، فرض نماز تو پابندی سے پڑھے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، گویا اس نے کفر کیا، مطلب یہ کافر نہیں ہو گیا، کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ کہاں تک پہنچ گیا؟ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ تو بہرحال